بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سعودی عرب میں ایک عربی عورت کے گھر ڈرائیوری کرتا تھا۔ اس عورت کی بیٹی کو کہیں بھی جانا ہوتا وہ میرے ساتھ جاتی۔ میں نے آج تک اس عورت کی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس نے ہر وقت اپنے آپ کو ایک کالے برقعے سے ڈھانپا ہوتا تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوتا تھا۔ ایک روز میں اس کی بیٹی کو بازار لے کر گیا تو واپسی پر وہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی، کیونکہ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھتی تھی۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس لڑکی نے چلتی گاڑی میں میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ مارے خوف کے میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ آج وہ لڑکی مجھے کسی اور ہی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی اور جلدی سے گھر پہنچ گئے۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس عربی عورت نے مجھے اندر بلا لیا، اور جو بات اس نے کہی اسے سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بولی، تم میری بیٹی سے شادی کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں بہت سے پیسے دوں گی، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تم پر الزام لگا کر جیل بھجوا دوں گی۔ اس لڑکی سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں پاکستان میں کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی غربت اور اس عورت کی دھمکی سے ڈر کر اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس عورت نے یہ بھی کہا تھا کہ بے شک ایک ماہ بعد تم میری بیٹی کو طلاق دے دینا۔ بس یہی سوچ کر میں نے شادی کر لی، مگر شادی کی رات اس لڑکی نے میری حالت ہی خراب کر دی۔ میری تو روح تک کانپ گئی جب اس لڑکی نے مجھے سعودی عرب آئے دوسرا مہینہ ہونے والا تھا، لیکن ابھی تک مجھے یہاں تک کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میرے یہاں آنے کا واقعہ بھی عجیب ہی تھا، کوئی سنتا تو یقین ہی نہ کرتا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملے گا۔ میں اپنے گھر کی غریبی کی وجہ سے بے حد پریشان تھا، کیونکہ میری بہنوں کی شادی صرف اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جہیز نہیں تھا۔ ایک دن میں سڑک پر پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی بڑی سی گاڑی میرے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا، تم کچھ پریشان ہو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بھائی جاؤ یہاں سے، میں بہت پریشان ہوں، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں تو تمہیں نوکری دینے آیا تھا، اگر تمہاری خواہش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، رک جاؤ، مجھے تفصیل بتاؤ۔ اندر ہی اندر میں گھبرا بھی رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ فراڈ ہی نہ ہو جائے، لیکن وہ آدمی کہنے لگا، فکر نہ کرو، اگر اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں باہر کے ملک بھیج دوں گا، وہاں پر تم کام کر کے اپنے حالات بدل سکتے ہو۔ میں باہر جانے کا سن کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ ایک بار اس کی بات سن لیتا ہوں، کیا پتا وہ کوئی نیک آدمی ہو، لیکن وہ میری مدد کیوں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی نہ میں تمہیں جانتا ہوں اور نہ تم مجھے جانتے ہو، لیکن پھر بھی تم میری مدد کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، بس میں ایسے روز کسی غریب کی مدد کر دیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ مجھے یہ سارا معاملہ کچھ پر اسرار سا لگ رہا تھا اور کچھ مشکوک بھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی حماقت کی وجہ سے نوکری چھوڑ چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس آدمی کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے لے کر ایک بڑے سے بنگلے میں آ گیا۔ مجھے ایک کمرے میں بٹھا کر وہ آدمی خود غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے اور ویزا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یہ پیسے پکڑو اور اپنا پاسپورٹ بنوا لو، کچھ دنوں بعد تمہاری ٹکٹ بھی مل جائے گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت مجھ پر یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ میں اسی وقت پیسے لے کر وہاں سے آ گیا۔ اگلے کچھ دنوں میں نے پاسپورٹ بنوا لیا۔ میں اگلے روز اس آدمی کے گھر گیا تو اس نے میرے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دی اور ساتھ ایک موبائل نمبر بھی دے دیا اور بولا، پرسوں تمہاری فلائٹ ہے، وہاں جا کر جو موبائل نمبر میں نے دیا ہے اس نمبر پر رابطہ کر لینا، تمہیں نوکری مل جائے گی۔ میں گھر والوں کو بتا کر سعودی عرب آ گیا، لیکن ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ نمبر مجھ سے کہیں کھو گیا ہے۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب میں کیا کروں گا۔ میں تو یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، جانے وہ آدمی کون تھا جس نے مجھ پر مہربانی کر کے یہاں بھجوا دیا تھا، لیکن اب میں یہاں آ کر پھنس گیا ہوں۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ پہلے محنت مزدوری شروع کر دی تاکہ اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ مجھے یہاں آئے دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اور میں نے ابھی تک اپنے گھر 1 روپیہ تک نہیں بھیجا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ایک امیر آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا اور مالی کی نوکری دے دی۔ مجھے وہاں سے اچھی تنخواہ ملنے لگی۔ وہاں صاحب کی ایک رشتہ دار خاتون آئی تھی۔ میں نوٹ کرتا تھا کہ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہتی ہے۔ ایک دن صاحب نے مجھے اس عربی عورت کے گھر بھیج دیا کہ تم آج سے اس کے ملازم ہو اور اس کے گھر کی ڈرائیوری کرو گے۔ وہ عربی عورت مجھ پر بہت مہربان تھی، میری تنخواہ بھی اچھی تھی اور اس نے مجھے رہنے کے لیے بہت اچھا کمرہ دیا ہوا تھا، جبکہ اس کے باقی ملازم سروینٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔
उस औरत की एक जवान बेटी थी, बस वो कहीं जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती, मगर मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वो खुद को काले बुर्के से ढांप कर रखती। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मुझे उस औरत की बेटी की हरकतें मशकूक लगने लगी। वो गाड़ी में मेरे साथ आगे बैठ जाती और मेरे करीब आने की कोशिश करती, मेरा हाथ पकड़ लेती, मगर मैं डर की वजह से चुप बैठा रहता। एक दिन उस अरबी औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितनी रकम चाहिए? मैंने कहा, लाखों रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि जहेज बनाना है। कहने लगी, तुम जितने रुपए मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, और वो ये कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। मैं तो ये शर्त सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि मुझे उसकी बेटी ठीक नहीं लगती थी और मैं वैसे भी अपने मुल्क में शादी करना चाहता था। मगर फिर जब मैंने इनकार किया तो उस औरत ने धमकी दे डाली कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा के जेल भिजवा देगी। मजबूरन मैं उससे शादी पर राजी हो गया। उस अरबी औरत ने मेरे सामने ढेर सारे पैसे रखे और बोली, बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो, वो तुम्हें ढेर सारी दौलत और आसाइश देगी, तुम जो मांगोगे वो देगी, मगर शर्त यह है कि तुम निकाह से पहले उसकी शक्ल नहीं देख सकते, निकाह के बाद ही देखोगे। ये शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैंने भी इरादा कर लिया कि अब मैं ज़रूर उसकी बेटी से शादी करूंगा। ये तो मेरी ज़िंदगी बदल देगी। अब मेरे पास इनकार का जवाज ही नहीं था। मुझे पैसे और हर सहूलत मिल रही थी, उसके बदले में अगर मुझे किसी बदसूरत या माजूर लड़की से भी शादी करनी पड़ी तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा। मैंने उस अरबी औरत से ढेर सारे पैसे लेकर पाकिस्तान भिजवा दिए ताकि मेरी बहनों की शादियां हो सकें। इस सारी सूरत हाल में मशकूक सिर्फ एक बात थी, और वो ये कि उस अरबी औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी, और दूसरा ये कि वो मुझसे ही अपनी बेटी की शादी क्यों करेगी। कोई तो वजह ज़रूर थी जो वो मुझसे छुपा रहे थे। ये सोच सोच कर मेरी बस हो गई। एक दिन वो औरत कहने लगी, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा और मेरी बेटी का निकाह है, वो निकाह के वक्त यहाँ आएगी और तुम उसकी शक्ल भी निकाह के बाद देखोगे। उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी किसी अजीज के पास दूसरे मुल्क चली गई है, जैसे ही वो आएगी उसी दिन तुम्हारा निकाह उससे हो जाएगा। मैंने हामी भर ली, मुझे लगा सादगी से निकाह होगा, लेकिन उसने तो इतनी धूमधाम से तैयारियां शुरू कर दी कि मैं हैरान रह गया। मेहंदी की तकरीब तो इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन उसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। मैं अब तजस्सुस में पड़ गया, क्या वो ऐन वक्त पर आएगी। बारात वाले दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी से एक नकाबपोश लड़की निकली और अंदर चली गई। वो उसी औरत की बेटी थी जो अब मेरी बीवी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे पर नकाब किया हुआ था। मैं ये सब देखकर हैरान हुआ था। फिर सोचा कि चलो जो भी है, निकाह के बाद राज खुल ही जाएगा। अब मुझे निकाह का इंतजार था। मैंने पाकिस्तान में अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था कि पता नहीं ये शादी कितना अरसा चलेगी। निकाह हुआ। निकाह के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया और मैंने बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया, और जैसे ही उसका चेहरा देखा मेरे तो होश उड़ गए। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराऊंगी, मगर ये सामने दुल्हन के रूप में बैठी हुई कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई। मेरा जिस्म कांप रहा था और फिर मेरे सामने मेरा माजी घूम गया था। जब मैं पाकिस्तान में था, मेरा नाम इरफान है और मैं मास्टर करने के बाद नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी पाकिस्तान से बाहर रहने का ख्वाब था। मोबाइल पर बाहर रहने वालों की जिंदगी की वीडियोस देख देख कर मेरी भी हसद बन गई थी कि काश मेरा किसी बाहर के मुल्क में वीज़ा लग जाए और मैं वहीं रहने लग जाऊं। मैं सबसे बड़ा भाई था और मुझसे छोटे 6 बहन भाई थे। कभी कभी तो मुझे अब्बा और अम्मा पर भी गुस्सा आता था कि उन्हें इतने बच्चे पैदा करने से पहले अपने महदूद वसाइल और गरीबी को भी देख लेना चाहिए था। क्या था जो 2-4 बच्चे कम पैदा कर लेते, कम से कम मेरी जिंदगी तो आसान होती। बड़ा बेटा होने के नाते मेरे नाजुक कंधों पर बेइंतहा जिम्मेदारियां थीं। मैंने मैट्रिक के बाद ही से नौकरी करनी शुरू कर दी थी। एक वक्त पढ़ता और एक वक्त मुलाजमत करता। यूं ही रोते धोते मैंने मास्टर्स कर लिया और नौकरी के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवरी की जॉब मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए चुप करके काम करने लगा। सुबह 8 बजे जाता और साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने चला जाता। कभी 2 बजे तो कभी शाम को 5 बजे मैं मेम साहब को दफ्तर से घर वापस लाता। बाकी वक्त मैं सुकून से बैठा रहता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने जाना और लेने जाना था। और साहब की बेटी ने हमेशा नकाब किया होता था। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही मुझे देखने की तमन्ना थी, क्योंकि मैं सिर्फ वहां काम करने जाता था।
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس نوکری سے نکالا جاؤں۔ میرے یار دوست مجھے سمجھاتے تھے کہ صاحب کی بیٹی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لو، کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے اور تو ہے بھی اتنا حسین، اگر تم اسے پسند آ گئے تو ساری زندگی عیش کرو گے۔ کبھی کبھی یہ بات میرے دل کو لگتی تھی، کیونکہ یہ امیر ہونے کا شارٹ کٹ طریقہ تھا اور نہایت آسان بھی، لیکن میں اپنے ڈر کی وجہ سے صاحب کی بیٹی کے سامنے نظر تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید وہ گونگی ہے، کیونکہ 1 مہینے کے دوران میں نے اس سے بات کرتے کبھی نہیں سنا تھا۔ میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ تم ہی کبھی بات کرنے کی کوشش کر لیا کرو، کیا پتہ وہ جواب دے دے۔ میں نے بڑی ہمت سے ایک دن کوشش کی اور پوچھا، میڈم مجھے کل کی چھٹی چاہیے، کل میں آپ کو چھوڑنے اور لینے نہیں آ پاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھے کچھ تو کہے گی، پوچھے گی کہ کیوں چھٹی کرنی ہے یا کیا وجہ ہے، مگر اس نے تو ایک لفظ بھی نہ کہا اور محض سر ہلا دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں اس پتھر دل لڑکی سے اپنا سر ٹکرا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے جال میں پھنسے گی۔ اگلے دن میں نے جان بوجھ کر چھٹی کر لی تاکہ اگلے دن میں جاؤں گا تو وہ کچھ پوچھے گی تو صحیح، مگر اس سے پہلے ہی اس کے باپ نے پوچھ لیا کہ تم کہاں غائب تھے، کل آئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا صاحب جی آپ گھر پر نہیں تھے، میں نے میڈم صاحبہ کو بتا دیا تھا کہ مجھے ضروری کام ہے، اسی وجہ سے میں نہیں آ سکتا۔ صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مگر اگلی بار چھٹی لینی ہو تو مجھے ضرور بتایا کرو، میری بیٹی سے کچھ نہ کہا کرو۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا کہ صاحب اپنی بیٹی سے اس قدر خفا کیوں رہتا ہے، میں نے کبھی اس کو میڈم سے پیار سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر گھر کے پرانے چوکیدار سے معلوم ہوا کہ وہ صاحب کی نہیں بلکہ صاحب کے بھائی کی بیٹی ہے، اس کا نام پروین ہے، مگر سب اسے پری میڈم کہتے ہیں۔ ویسے تو وہ باہر کے ملک میں رہتی ہے، مگر سال میں کچھ مہینے یہاں گزارتی ہے۔ صاحب کو ان کے کام سے نفرت ہے، مگر اسے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ میں نے آج تک دھیان سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کام کرتی ہے۔ اگلے دن میں نے جس دفتر کے سامنے اسے چھوڑا تھا وہاں کا بورڈ پڑھا اور اسے پڑھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ تو کوئی ادارہ تھا جو خواجہ سراؤں کی دیکھ بھال کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ اندر چلی گئی تو میں نے گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کر لی۔ کچھ دیر بعد چند خواجہ سرا وہاں سے نکلے تو میں نے ایک سے پوچھا کہ یہاں کی مالکن کون ہے، تو اس نے بتایا کہ پری میڈم ہے، بہت بڑے گھرانے سے تعلق ہے ان کا، خواجہ سراؤں کو تعلیم دیتی ہیں۔ میں بہت متاثر ہوا کہ پری میڈم کتنی اچھی ہیں، وہ مجھے بیچ میں اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس سے بات چیت کرنے کی کوشش شروع کی تو وہ بھی میرے ساتھ گھل مل گئی اور اکثر ہماری بات چیت ہونے لگی۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھے ہی نقاب اتار لیتی تھی۔ مجھے بھی پری کا اس کے چچا کی طرح خواجہ سراؤں کے لیے کام کرنا اچھا تو نہیں لگتا تھا، مگر میں اسے یہ بات بول نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ بہت جلد یہ ملاقاتیں صاحب جی یعنی پری کے چچا کی نظروں میں آ گئیں اور ایک دم انہوں نے مجھے گھر بلایا اور کہا تم جانتے ہو پری کی اصلیت کیا ہے؟ جانو گے تو الٹے قدموں یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا اصلیت ہے اس کی، میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب جی میری بات سن کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے وہ لڑکی نہیں ہے، ایک خواجہ سرا ہے، تیسرے جن سے تعلق رکھتی ہے، کیسے شادی کرو گے؟ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے پری کا ان لوگوں سے لگاؤ دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ جب ہوتی تھی تو یہی لگتا تھا کہ وہ بھی اسی جن سے تعلق رکھتی ہے، مگر میں نے کبھی اس پر شک کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ اس آدمی نے سچ ہی کہا تھا۔ میں پری کی اصلیت سن کر الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گیا، پری سے ہر قسم کا ناتا اور رابطہ ختم کر لیا۔ اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیا میرے ساتھ، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں وہ نوکری چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ تب کہیں جا کر قسمت مہربان ہوئی اور میں سعودیہ چلا آیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ شادی کے لیے حامی بھرتے ہوئے میرے ذہن میں دور دور تک پری کا خیال نہیں تھا، مگر جو سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا۔ اس وقت میری دلہن کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ پری بیٹھی ہوئی تھی۔ جتنا حیران میں اسے دیکھ کر ہوا تھا اتنا ہی وہ مجھے بھی دیکھ کر ہو گئی تھی۔ میں نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرا سر یہ سوچ کر ہی چکرانے لگا کہ میں نے ایک خواجہ سرا سے شادی کر لی، لیکن اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں پیسے لے چکا تھا اور گھر میں میری بہنوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، ورنہ میں اسی وقت وہاں سے بھاگ جاتا۔ میرے لالچ نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا تھا کہ ایک خواجہ سرا میری بیوی کے روپ میں موجود تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئی میں نے اسی وقت اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اس کو اپنے کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی تو میری ساس آئی اور مجھے دھمکی دے کر بولی
چپ چاپ میری بیٹی کو قبول کر لو اور ولیمے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ میں مجبوراً اپنے گھر والوں کی خاطر اٹھا اور تیار ہونے لگا، کیونکہ اس کی پہنچ بہت زیادہ تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ولیمے کے لیے پری کو تیار ہوئے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، کوئی اور جنس ہے۔ میں الجھنے لگا تھا۔ ولیمے والی رات بھی کمرے سے باہر نکل کر میں لان میں آ گیا۔ میری ساس میرے پاس آئی اور پیار سے کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے غصے سے کہا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میری آپ کی بیٹی سے شادی ہوگی، یعنی ایک لڑکی سے، لیکن آپ نے تو مجھے دھوکہ دیا اور ایک خواجہ سرا سے شادی کروا دی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، میری بیٹی خواجہ سرا ہرگز نہیں ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اصل بات نہیں سننی، آپ میری جان چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ میری ساس کچھ کہتی، پری کمرے سے نکل آئی اور بولی، ٹھیک ہے، 1 ماہ بعد تم مجھے طلاق دے کر واپس پاکستان جا سکتے ہو، تمہیں جتنے پیسے دیے گئے ہیں وہ بھی واپس نہیں لیے جائیں گے، لیکن میری ایک اور شرط ہے۔ میں بہت خوش ہو گیا یہ سن کر کہ 1 ماہ بعد میری جان چھوٹ جائے گی۔ اس 1 مہینے کے لیے اس کی شرط یہ تھی کہ دوسروں کے سامنے مجھے ایک اچھے شوہر کا ناٹک کرنا ہوگا، کیونکہ آئے روز ہمیں کسی نہ کسی دعوت پر جانا ہوتا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہاں سعودی عرب میں کیا کوئی بھی نہیں جانتا کہ پری کی اصلیت کیا ہے۔ اس 1 مہینے میں نے اس پر مکمل طور پر نظر رکھی، کوئی بھی مشکوک بات نہ پتہ چل سکی۔ دن کے وقت تو مجھے ہر وقت اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ آخر 1 مہینہ بھی گزر گیا۔ میں نے جلدی سے طلاق کے پیپرز بنوا لیے۔ میری ساس کہنے لگی، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، تم حقیقت سے لا علم ہو، یہ نہ ہو کہ جب تمہیں سب معلوم ہو تو پچھتاتے اور ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے روکنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، مگر میں پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں اسے طلاق دے کر واپس آ گیا۔ یہاں مجھے ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرنی تھی، اسی لیے محنت شروع کر دی۔ جو دل میں خواب تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ 2 سال کی محنت کے بعد میں ایک چھوٹا سا بزنس قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ مجھے اسی سلسلے میں ایک بڑے برانڈ کے ساتھ میٹنگ کرنے اپنے دوست کی کمپنی جانا پڑا، تو وہاں پر پری کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور یہ جان کر تو دنگ ہی رہ گیا کہ اب وہ میرے دوست کی بیوی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو سب کے سامنے کھینچ کر کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ کس سے شادی کر لی؟ میرا دوست میرا بازو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ یہاں شور مت کرو۔ میں نے کہا، تم جانتے بھی ہو تم نے کس سے شادی کی ہے؟ کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں، اور میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پری ایک خواجہ سرا نہیں ہے بلکہ ایک لڑکی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ڈاکٹر کو یہی لگا کہ وہ خواجہ سرا ہے، مگر 15 سال کی عمر میں کچھ پیچیدگیوں کے باعث اس کا آپریشن ہوا اور وہ ایک لڑکی بن گئی۔ خاندان والوں کو یقین نہ آیا تو پری کے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے، اور انہی باتوں سے تنگ آ کر پری کے ماں باپ اسے لے کر سعودی عرب شفٹ ہو گئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پری نے خواجہ سراؤں کے لیے کچھ کرنے کا سوچا، کیونکہ اس پر صرف خواجہ سرا ہونے کا الزام لگا تھا اور اس کی زندگی جہنم بنا دی گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ جو سچ مچ جیسے لوگ ہیں ان کے لیے تو جینا بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے وہ سال کے چند مہینے پاکستان میں رہتی ہے اور ایک ادارہ قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کا شک مزید پختہ ہو گیا کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ اور پھر پری کی ملاقات تم سے ہوئی، تم اسے اچھے لگنے لگے، بہت جلد یہ تم سے محبت کرنے لگی، مگر تم اس کے چچا کی باتوں میں آ کر اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ بہت بیمار پڑ گئی تھی۔ اس کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے تمہیں سعودی عرب بلوایا۔ تمہارے جانے کے سارے انتظام انہوں نے ہی کیے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کا دل اور گھر بسانا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں مجبور ہو کر تمہاری پری سے شادی کروا دی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کی رات تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، مگر تم نے تو پری کی بات کو سننا تو گوارا نہیں کیا اور اپنے کمرے سے نکال دیا۔ تم پری کو وہی سمجھتے رہے جو جانتے تھے۔ ایک بار بھی اگر اس سے بات کر لیتے تو تمہیں سب معلوم ہو جاتا، مگر تم اسے طلاق دے کر آ گئے۔ یہ بہت ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت میں نے ہی اسے سہارا دیا اور ساری حقیقت جاننے کے بعد شادی کے لیے پرپوز کیا۔ اب ہم وہاں سے پاکستان آ گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے پری نے خود بتائی تھیں تاکہ کل کو میں اسے تمہاری طرح نہ چھوڑ جاؤں۔ میں یہ سب سن کر ایسا ہو گیا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی تھی۔ میرا وہ دوست 5 سالوں سے پردیس میں دھکے کھا رہا تھا، لیکن پری سے شادی کرنے کے بعد وہ آج اتنی بڑی کمپنی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا، قسمت نے بار بار تمہارے دروازے پر دستک دی، مگر تم نے ہر بار اسے دھتکار دیا۔ تم بدقسمت ہو،
کہ پری جیسی پیاری لڑکی کو چھوڑ دیا۔ میں مرے مرے قدموں سے اس دفتر سے نکل آیا۔ سارا قصور میرا اپنا تھا، ساری غلطی میری خود کی تھی۔ کاش میں اس وقت پری کی بات سن لیتا۔ میں نے احسان فراموشی کی تھی، اسی لیے اللہ نے اسے مجھ سے دور کر کے اسے ایک اچھے ہم سفر سے نواز دیا۔ اب میرے پاس یہ پچھتاوا رہ گیا کہ کاش تب میں، اب یہ کاش ساری زندگی میرے ساتھ رہنا تھا، کیونکہ میرے جیسے بے وقوفوں کی سزا یہی بنتی ہے کہ وہ کاش کے سہارے ہی اپنی زندگی گزار لیں۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1 غیر ذمہ دار، نمبر 2 کم سن، نمبر 3 قوت برداشت۔ رشتوں کا اصل مزہ مخلصی میں ہے۔ بناوٹی اور منافقت سے بھرپور رشتے سوائے ضلالت کے اور کچھ نہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، لیکن آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ ہم سب رہتے تو ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ کیسے گلے، کیسے شکوے۔ کبھی زندگی ایک پل میں گزر جاتی ہے، کبھی زندگی کا ایک پل نہیں گزرتا۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔